अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। दिन का आगाज़ आज अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान में वफाकी दारुल-हुकूमत एक बार फिर खून में नहा गया है। जुम्मा की मुक़द्दस नमाज सजदे की हालत में बेगुनाह नमाजी तरलई की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, दर्जनों शहादतें, सैकड़ों ज़ख्मी और हर आंख अश्कबार दिखाई दी। इस्लामाबाद के रावलपिंडी तक हस्पताल हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। इमरजेंसी नाफिज हैं, एम्बुलेंसेस की गूंज है। वज़ीर आज़म के सख्त मजम्मत। इस्लामाबाद इमाम बारगाह खुदकुश धमाके के शवाहिद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल कर लिए हैं। इमाम बारगाह में धमाके के वक्त की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। फुटेज के मुताबिक धमाका 1:38 पर हुआ। इमाम बारगाह के रूट और धमाके के वक्त लगभग हर तरफ अफरा तफरी के मनाजिर CCTV में देखे जा सकते हैं। CCTV फुटेज में हमलावर को भागकर इमाम बारगाह में दाखिल होते भी देखा जा सकता है। इसी दौरान बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई। जेल हुकाम की रिपोर्ट, अदालत के सवालात और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा और खैबर पख्तूनख्वा से 2 टोक पैगाम भी सामने आया है। पुलिस पर दबाव बर्दाश्त नहीं, सियासत को कानून नाफिज करने वाले इदारों से दूर रखने का ऐलान, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वाज़ेह मौक़िफ़। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस अफसोसनाक वाक़े की जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट हो चुका है 40 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जामे शहादत नोश कर चुके हैं वो नमाजी जो तरलई की इमाम बारगाह में जुमा की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। आसिफ बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत अफसोस है, दुख है, ये जो कुछ हुआ, वफाकी दारुल-हुकूमत तक दहशतगर्द का पहुंच जाना। ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जो इब्तदाई सवाल जहन में आता है कि पंजाब में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, ठीक है, एक रिवायत है, एक त्यौहार है बसंत, उसे फौरी तौर पर क्या ख़त्म किया जा रहा है? इस किस्म का कोई प्लान है हुकूमत का? क्योंकि इस किस्म के वाक़यात माजी में होते हैं तो हम देखते हैं सोग का ऐलान किया जाता है, तमाम चीज़ें मौखर कर दी जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुकूमत की तरफ से ऐलान सामने नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। वाकई आज बहुत शदीद परेशानी है और शदीद एक डिप्रेशन का शिकार है पूरी कौम के आज जुमे के दिन। और ये देखें, ये एक बड़ा उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट जो है ना उसको अटैक किया, उसके ऊपर मस्जिद के ऊपर और इमाम बारगाह के ऊपर। और इसमें उनके 2 मकसद हो सकते हैं। एक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, दूसरा सेक्टेरियन ग्राउंड पे फिरका वाराना बात करने की एक बड़ी घटिया सी सोच की अक्कासी करती है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आज ये सॉफ्ट टारगेट हासिल किया है और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी विल शो की है और फौरी तौर पे जो हमलावर है उसके मुतल्लिक ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम वेयर ही वाज। ये पता चला है कि वो बिशार से बिलोंग करता था, लेकिन उसका आना जाना अफगानिस्तान में था। इसका मतलब है कि वहां से ये सारा ही कंट्रोल हुआ है, वहां से सारा उसको सपोर्ट किया गया है, उसको वहां से एडवाइस किया गया है, वहां से उसको ट्रेनिंग दी गई है। और जो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने मौके का मुनाजा भी किया और सारे IG इस्लामाबाद के कदम जो है वो भी वहां पे शहीद हुए हैं। तो बड़े सख्त इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बहुत सख्ती है, उनके रवैये बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इन लोगों के ऊपर भरपूर हमला करेंगे, इनको ट्रेस आउट करेंगे और जो जो इनके सपोर्ट करने वाले हैं हम किसी सूरत उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये दुनिया देखेगी कि ये दुरुस्त है कि हमारे जो लोग शहीद हो गए, जो हमारे भाई चले गए इस दुनिया से, वो हमारे लिए बड़ी अलमनाक सूरत हाल है। लेकिन जो भी हुआ है इसके लिए गवर्नमेंट इससे पहले भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा सकें। लेकिन जब तक हम अपने अंदर के लोगों को जो उनके सहूलतकार हैं उनका कलाकमा ना करेंगे, उनको ट्रेस आउट ना करेंगे, उस वक्त तक तो बाजवा साहब, कथकलाबी के माजरत को करीब पहुंच चुके हैं, हुकूमत के पास ऐसे शवाहिद मिले जो आप बता रहे हैं उससे लग रहा है कि हुकूमत को पता चल गया है कि कहां से ऑपरेट हो रहा था? मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात दर्ज कर रहा हूँ और ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि उस हमलावर का ताल्लुक, उसका नाम, उसका एड्रेस, हर चीज ट्रेस आउट हो चुकी है। अच्छा। उसका वो पेशावर का रहने वाला है, वो बलोचिस्तान, उसका अफगानिस्तान का रहने वाला नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नादरा रिकॉर्ड
وہ اس کا متواتر آنا جانا رہا ہے افغانستان میں، تو یقیناً یہ بالکل درست خبر ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی والی بات نہیں ہے۔ اور اس کے سہولت کار جو اسے پنڈی اسلام آباد تک لائے، جنہوں نے رہائش دی، جنہوں نے پلاننگ کی، ان کے متعلق نہیں سر، ابھی ان کے متعلق کچھ بتایا نہیں جا سکا اور نہ بتایا جا سکتا ہے جب تک ٹوٹلی ان کو ٹریس آؤٹ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، it's very early to say anything. میں آپ سے بات کروں گا، آگے چل کے بات کروں گا۔ ایک اور ایک پوائنٹ آف ویو میرا لے لیں، آپ کا سیکنڈ کویشچن رہتا ہے وہ جو آپ نے کہا کہ بسنت کے حوالے سے، تو مریم نواز سی ایم پنجاب ہیز کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ دیٹ کہ ہم نے اس کو کلوز کر دیا ہے، یہ جو بسنت ہے اس کو بالکل کل صبح، آج تو چلو جو وقت کے ساتھ ہونا تھا ہو چکا، لیکن صبح کے لیے گورنمنٹ لیول کی طرف سے کوئی ایونٹ نہیں ہوگا، گورنمنٹ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرے گی، اور گورنمنٹ چاہے گی کہ پنجاب میں جو لاہور میں جو بسنت کا تہوار ہے صبح کے لیے اٹ ہیز بین اناؤنسڈ اٹ وڈ بی کلوزڈ، تو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا جی گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ علامہ سید ارباب علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عاطف حلیم صاحب تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب، پہلے آپ سے میں تعزیت بھی کرتے ہیں این ٹی این کے پلیٹ فارم سے، نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک آپ کے غم میں برابر کا شریک ہے، اور جو کچھ ہوا یقیناً وہ ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر انسان کے لیے جس میں انسانیت کی رمق باقی ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ علامہ سید ارباب علی شاہ صاحب، رہنما شیعہ علماء کونسل ہیں آپ، کیا موقف ہے آپ کا اب تک جو ہو چکا، حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں کربلا میں موجود ہوں، اور یہ واقعہ سن کر دلی بہت ہی افسوس ہوا، اور میں اس وقت مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں ہونے والے اس افسوسناک بم دھماکے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ بزدلانہ اور انسانیت سوز کارروائی نہ صرف بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے، بلکہ پاکستان کی سالمیت، امن اور استحکام پر ایک کھلا حملہ ہے۔ یہ دہشت گرد اور تکفیری عناصر در حقیقت پاکستان کے دشمن ہیں، جو اپنے مذموم ایجنڈے کے تحت ملک میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایسے واقعات کا رونما ہونا اس بات پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ عناصر کس طرح ہمارے حساس علاقوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان اور تمام سیکورٹی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے، ذمہ داروں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے، اور ایسے دہشت گرد نیٹ ورک کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام افراد افغانستان سے، انڈیا سے، کسی اور ملک سے بم پہن کر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تمام افراد یہی اسلام آباد جیسے حساس کیپیٹل میں، شہر میں بیٹھ کر، جہاں یہ خود ایک حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ اگر اسلام آباد میں اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے، علامہ صاحب قطع کلامی کی میں معذرت چاہوں گا، میں ناظرین کے لیے ایک بریکنگ نیوز اناؤنس کر دوں، اس حوالے سے پھر آپ سے کنٹینیو کریں گے ہم گفتگو کا سلسلہ۔ یہاں ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں خود کش دھماکے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کی تمام تقریبات منسوخ کر دی ہیں۔ تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں این ٹی این نیوز کے ناظرین کے لیے، بریکنگ نیوز ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لبرٹی چوک پر بسنت میگا شو منسوخ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ قوم خوارج اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف متحد ہوں، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان زندہ باد، یہ کہا گیا ہے مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے۔ اسلام میں خودکش دھماکے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کی تمام تقریبات منسوخ کر دی ہیں۔ علامہ سید ارباب علی شاہ صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اسے ایک قومی سانحہ سمجھا ہے، اور جتنی ایسی تقریبات جو تہوار تھے، جو خوشی کے تہوار تھے، انہیں فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو ہماری اس وقت حکومت ہے، حکومت کے لیے ایک فرد جو ہے وہ ایک گھر کے نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے جی، اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر کے ایک فرد پر کوئی مصیبت آ جائے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو حکومت کا اقدام ہے، پنجاب حکومت ہو، اسلام آباد حکومت ہو یا پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، اگر وہ اس ایسے سانحہ جس میں وہ کم از کم اپنے ان بہنوں کو اپنے بھائی تو نہیں لوٹا کے دے سکتے، وہ بچوں کو اپنا باپ تو نہیں لوٹا کے دے سکتے، وہ بیویوں کو اپنے شوہر تو لوٹا کے نہیں دے سکتے، مگر کم از کم وہ اس غم کی اس فضا میں کم از کم اپنا یہ ایک احتجاج ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک احتجاج ہے کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. اور جی اگر یہ بھی نہ ہو تو بس پھر ہمارے اندر انسانیت کہاں رہ گئی ہے؟ میں جس طرح سے یہ پیش کر رہا تھا، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے جو آپ نے بیچ ہماری گفتگو کے دوران یہ بتایا کہ گورنمنٹ نے اپنے تمام جو خوشی کے پروگرامز منعقد ہو رہے تھے ان کو پوسٹ پون کر دیا، یا ان کو بند کر دیا، یا ان کو ختم کر دیا. سوگ کی فضا دنیا میں نظر آنی چاہیے تاکہ کم از کم یہ ایک جن ماؤں کے بچے چلے گئے دنیا سے، جن بیویوں کے چلے گئے، جن بہنوں کے بھائی چلے گئے، وہ کم از کم ان کے ساتھ ایک ہمدردی تو ہے کہ دیکھیں ہم اپنے کی خوشی نہیں منا رہے، ہم اپنی خوشی کو بھی ختم کر رہے ہیں، آپ کے غم میں ساتھ کھڑے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام عناصر اگر اس طرح کے کوئی بم پہن کر آ جاتا ہے ہمارے ایک کیپیٹل کے اندر، ہاں تو یہ بم پہن کر دوسرے ملک سے نہیں چلا، کسی دوسرے شہروں سے نہیں چلا، یہ بندہ ہوگا. یہیں پر انہوں نے بم بھی بنائے ہیں، یہیں پر یہ تمام دہشت گردانہ کارروائیاں اب یہ ایک ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور بھی کریں گے. مگر اگر ہمارے یہ سیکیورٹی ادارے ابھی بھی حرکت میں نہیں آتے تو یہ خود ایک سماجی نشان میں گورنمنٹ کو ٹھیک ہے. چاہیے اور کہ اس تمام حوالے سے چونکہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی کہ کوئی احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے شیعہ علماء کونسل یا کوئی اور شیعہ جو بزرگان ہیں ان کی طرف سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے نمائندوں سے آپ کی بات ہوئی ہے، کوئی ایسی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کے خلاف واقعی اب ان کو سزا دی جائے گی، اور آپ مطمئن ہیں اس تسلی سے جو ابتدائی طور پر گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، ہماری طرف سے یقیناً جو ہے 3 دن کا فی الحال تو سوگ کا اعلان ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جو بزرگان دین ہیں وہ یقیناً مل جل کر ایک لائحہ عمل بنائیں گے. گورنمنٹ ہمیشہ سے دلاسے دیتی آئی، اگر گورنمنٹ پر فقط ہم ان کے دلاسوں پر عمل کرتے یا ان پر یقین دہانی کرتے تو آج یہ مسائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. چونکہ گورنمنٹ کا یہ خود اپنا سیکیورٹی اداروں کا لیپس ظاہر ہو رہا ہے، اور یقیناً ہم ان سے پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تمام عناصر کو جو پاکستان کی استحکام کے دشمن ہیں، پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو سخت ترین عبرتناک ترین جو ہے سزائیں دی جائیں، تاکہ ملک کا یہ جو درینہ خواب ہے امن اور استحکام کا، یہ سبوتاژ نہ ہو پائے. ہم ساتھ ٹھیک ہے. ساتھ جتنے زخمیوں کو خداوند متعال صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ پوری قوم اس مشکل مرحلے میں اتحاد بیداری کا پیغام دیتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب مشترکہ طور پر اکٹھے ہیں، اور یقیناً ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایک بچہ کھڑا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے ایسے تمام عناصر کا قلع کما کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا. علامہ صاحب میرے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ موجود رہیں، آپ سے آگے چل کے گفتگو کریں گے. عاطف حلیم صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، تحریک انصاف کی اب پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی، یا ماضی میں جو ہم سنتے رہے ہیں کہ KPK میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے، اس قسم کی باتیں، یا آپ سمجھتے ہیں جو بھی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا، جو کہ اب گزشتہ 2-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے واضح بیانات آ رہے ہیں اس حوالے سے، تو تحریک انصاف نے یہ طے کر لیا ہے اب، یا ابھی وہی پرانی روش یا پرانا طریقہ کار ہے میں کہوں ان دہشت گردوں کا جو بھی خود کش دھماکے کرتے ہیں، ریاست پہ حملے کرتے ہیں، ریاستی اداروں پہ حملے کرتے ہیں، تحریک انصاف انہیں دہشت گرد سمجھتی ہے؟ عاطف حلیم صاحب. بہت بہت شکریہ جی. آج پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ ایک غم کا سیاہ ترین دن ہے. ہم اس پہ بھائی خفا ہیں، اور جو ظلم ہوا
کیونکہ دینی مدارس چاہے کسی بھی فکر کے ہوں، کسی دین کے ہوں، اس میں اسلام میں اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی تحفظ کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات، جی اور یہ تو بھی ہمارے بالکل ظلم ہوا ہے اور ظلم عظیم ہوا ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ کہنا بھی کافی نہیں ہے کہ صرف ظلم عظیم ہوا ہے اور اب ادارے کچھ کر رہے ہیں۔ میرا گلہ وفاقی حکومت سے ضرور ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ واقعہ ہونے کے بعد لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں۔ یہ تو علامہ صاحب کا آفرین اور یہ ہمارے سب کا آفرین۔ احتجاج کی بات آپ نے علامہ صاحب سے پوچھی کہ وہ کریں گے کہ نہیں، علامہ صاحب احتجاج کیوں کریں گے؟ میرے بھائی بڑے ہیں، میں ان کے لیے احتجاج کروں گا۔ آپ سنی احتجاج کریں گے، شیعہ احتجاج کریں گے، کرسچن احتجاج کریں گے۔ یہ ظلم ہوا ہے ایک دینی مسجد، ایک مسجد کے اوپر جو ہے حملہ ہونا، یہ ظلم عظیم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ احتجاج کرنے، مگر احتجاج ہم کریں کس کے خلاف؟ یہ لوگ تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ تو چاہتے ہیں احتجاجوں کی سیاست میں اپنے ہی ریاست سے لڑنے کو تل پڑے۔ جو چیزیں ریاست کی غلط ہیں ان کو ہم ضرور کہیں گے، اب ان کی غلطیوں کا ہم بتائیں گے بھی، مگر ہم احتجاج کے لیے سڑکوں پر تحریک انصاف بھی کھل کے اعلان کرے گی کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ان کا کلا کما کیا جانا چاہیے، بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، جس طرح خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سختی سے نپٹا جائے گا۔ سر، دہشت گردوں کی تحریک انصاف نے کبھی بھی حمایت نہیں کی، ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، مگر جن لوگوں کو زور سے دہشت گرد بنایا گیا ہے یا جن لوگوں کو آپ اپنے گھروں نقل مکانیاں کروا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اب ان بچیوں کو دیکھا ہے جو ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے ملک، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں بیسیکلی جو ہمارے کرنے کا کام تھا، ہم ابھی بھی اعلان کر چکے ہیں، میرے ریکارڈ کے مطابق 350 کے قریب لوگ جو ہیں اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ بلڈ ڈونیشن دے چکے ہیں۔ اگر مزید بھی بلڈ چاہیے تو علامہ صاحب میرا نمبر نوٹ کر لیں، مجھے بتائیں، خیبر پختونخوا سے میں ان کو کم از کم 2 سے 3 ہزار لوگ امیڈیٹلی 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم ان کو خیبر پختونخوا سے اپنی تنظیم کے بھیج سکتے ہیں، جو وہاں خون بھی دیں گے اور کارروائیوں میں مدد بھی کریں گے۔ دوسرا، وفاقی حکومت کو میں ایک اور بھی یہ آفر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ معاف کرے، خیبر پختونخوا میں اب ہمارا تجربہ ہو گیا ہے اس بموں کے بعد طبی سہولیات فراہم کرنے کا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی بہتر کام کر رہے ہوں گے، مگر اگر انہیں ڈاکٹرز چاہیے تو میں ابھی بھی چیف منسٹر کو کہہ کے آپ کو خیبر پختونخوا سے امدادی ٹیمیں بھیج سکتا ہوں، جو کہ زخمیوں کی عیادت بھی کریں گی، ان کی دوا دارو بھی کریں گی۔ یہ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی طنز نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے اس میں تفریق نہیں ہوتی۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہمارا چونکہ تجربہ ہے، ہم 30 سال سے فرنٹ جو ہے لڑنے والا صوبہ ہے، اور جو ظلم ہمارے ہو رہے ہیں، لیکن وہ بارہا آپ کے چیف منسٹر کہتے ہیں نا کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ 12 شفیع جان صاحب سے ٹی وی پہ پوچھا گیا کہ آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہتھیار ڈال دیں وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ مطلب وہ کلیئر کٹ کہنا نہیں چاہتے، کیا اس کی وجوہات ہیں میں نہیں سمجھ پاتا۔ میں علامہ صاحب جی نقل مکانی ظلم ہے، نقل مکانی ظلم ہے، کسی کو بے گھر کرنا ظلم عظیم ہے، ریاست کا یہ کام نہیں ہے۔ اس سے وضاحت سے میں آپ کو کیا کہوں، آپ کیوں بار بار الفاظ اپنے ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے منہ میں؟ مگر یہ جو بم دھماکہ ہوا، یہ دہشت گردی ہوئی، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس بڑے ظلم کو روکنے کے لیے نقل مکانی ضروری ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے؟ سر، نقل مکانی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان بیچاروں کے پاس تو کھانے کے پیسے، کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ 4 ارب روپے دیے ہیں نا سر، آپ کی حکومت نہیں دیے انہیں۔ سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں 3.5 سال جب ہم عمران میں اب پولیٹیکل کی طرف چیز جا رہی ہے، حالانکہ یہ بڑا دکھ کا دن ہے۔ 3.5 سال میں بم دھماکے کیوں نہیں ہوئے؟ 3.5 سال میں ڈرون کیوں نہیں ہوئے؟ سر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے، کم ہوئے لیکن ہوئے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں کمی آ گئی تھی۔ 2 چیز، آپ ماشاءاللہ ایج آپ کی ہے 30-35 پلس، مگر آپ جب ہماری طرح 50 پلس اور سینئر سٹیزن میں آئیں گے نا، بچے غلطیاں کرتے ہوتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالا نہیں جاتا، انہیں سمجھایا جاتا ہے، ان کی غلطیوں کو سدھارا جاتا ہے۔ چلے اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ میں علامہ صاحب سے آخری سوال لے لوں، پھر علامہ صاحب سے ہم اجازت چاہیں گے۔ علامہ صاحب، پہلے تو مشکور ہیں، آپ نے وقت دیا۔ یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی دہرایا کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، پورا پاکستان شریک ہے، تو آئندہ کے لاہے عمل کے لیے کوئی حکومت آپ کو یقین دہانی کروائے گی؟ وہاں جتنی بھی وفاقی دارالحکومت ہے، اس کے مضافات میں امام بارگاہ ہیں، وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوں، پولیس موجود ہو، اور امام بارگاہوں کے ہم بھی جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انٹرنل سیکیورٹی بھی موجود ہوتی ہے۔
تو آپ کے علم میں تھا کہ یہ دہشت گرد اندر والے دروازے تک کیسے پہنچ گیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ فقط مسجد اور امام بارگاہوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایک ایک شہری کی حفاظت کا ذمہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور اس طرح کے جو یہ مسائل ہو رہے ہیں، یہ خود حکومتی اور حساس اداروں کو ایک چیلنج ہے کہ ہم آپ کے ملک میں آ کر داخلی ہوں یا خارجی ہوں، ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں. اور یہ خود یہ سوال گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے، یہ حساس اداروں سے پوچھنا چاہیے، یہ سیکیورٹی اداروں سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ شخص کہاں سے آیا. ظاہر ہے اس شخص کو یہ خود تو اڑ کر تو نہیں پہنچا یہاں پر، اس کو لانے میں ظاہر ہے کچھ لوگ ہوں گے، افراد ہوں گے جو گاڑیوں پر اس کو یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں. ہمارے اداروں کو چاہیے کہ فوری طور پر حرکت میں آئیں، ان کا جڑ سے خاتمہ کریں. کر سکتے ہیں، مگر چونکہ ہمیں یہی کہوں گا، اگر ان کو نہیں پکڑتے اور ان کے جڑ تک نہیں پہنچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کمزور ہے. گورنمنٹ اپنے پھر لوگوں کا یقین جو ہے وہ بھلے ہمارے تحفظ دینے میں اقلیت والے ناکام ہو رہی ہے. افراد ہوں یا کوئی بھی ہمارے ملک میں کوئی شخص عام بندہ بھی حکومت پر پھر یقین دہانی نہیں کر سکتا، ان کے اس یقین پر عمل نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہاں حکومت نے یہ کہا ہے تو یہ ہوگا. اگر حکومت اس وقت اگر ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے اور ان کو پکڑتی ہے تو ہم بھی یقین کریں گے. اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے رمضان جیسا متبرک مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان ہو یا یہ جو مسجدیں ہیں ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ وہابی کی مسجد ہے. اور جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے، مگر وہ فقط ایک ہی کسی مسلک کو نشانہ بنایا جائے، ایک ہی مسلک کی مساجد کو اڑایا جائے، ایک ہی مسلک کے دینی درسگاہوں کو نشانہ بنایا جائے. یہ ایک سوال یا نشان ہے حکومت کے لیے کہ کیوں ایسے وہ تمام اجتماعات جو کہ آپ کے ملک میں اور اسلام آباد جیسے شہر میں اگر کوئی ایک شخص آ کر اور ایک بہت بڑے پنڈال میں آ کر کافر کے نعرے لگواتا ہے تو کیوں نہیں اس وقت ہمارے ادارے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت حرکت میں آتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، ان کی زبان کو لگام کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت اگر ان کو لگام دیا جائے تو اس طرح کے مسائل آگے نہیں ہوں گے. تو اس لیے داخلی بھی ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے، مگر وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ داخل مسجد والے جو عام افراد کو یہ ٹریننگ تو لے کر کہیں سے نہیں آتے، زیادہ تلاشی لیتے ہیں. اور انہوں نے تلاشی لی، روکا، مگر وہ بندہ جس ظاہر ہے جو خود مرنے کے لیے آیا ہے اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس نے 4 بندوں کو دھکا دے کے اندر چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ خود حکومت کو چاہیے تھا کہ جب ان کو ظاہر ہے اگر حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی آئے گا کچھ ہوگا تو پھر حکومت یہ کہلوانا چھوڑ دے کہ ہم آپ کی جان، مال، عزت اور آبرو کی محافظ ہیں. حکومت اس وقت محافظ ہے جب حکومت کچھ کرے اور ہمیں دکھے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے تو ہم ان پر یقین دہانی کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت مشکور ہیں آپ کے علامہ سید ارباب علی شاہ صاحب، رہنما شیعہ علماء کونسل، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اس غم کی گھڑی میں بھی این ٹی این نیوز کو وقت دیا. آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ضمیر ڈیتھو صاحب ڈی این ڈائریکٹر نیوز این ٹی این نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ضمیر صاحب آپ سے میں گفتگو کروں گا. آصف باجوہ صاحب چونکہ حکومت کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا آپ بھی ان سے سوال کریں. یہ تو واضح ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کر دیا ہے، جو تقریبات تھیں بسنت کے حوالے سے وہ ساری منسوخ کر دی گئی ہیں، یہ ہو گیا. اس کے بعد اب کیا ان لواحقین کو جن کے پیارے اس دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی؟ نہ صرف امداد ان کے لواحقین کے لیے بلکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں ان کی روک تھام، چونکہ یہ کوئی دور افتادہ کوئی مضافاتی علاقہ نہیں تھا، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایریا میں یہ خود کش دھماکہ ہوا ہے. ڈیتو صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آصف باجوہ صاحب سے اس حوالے سے اگر سوال کرنا چاہیں تو. جی سر. ضمیر ڈیتھو صاحب غالباً آپ کا مائک میوٹ ہے، میرے پاس شو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو سن نہیں پا رہے. ضمیر ڈیتھو صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کا مائک میوٹ ہے جس کی وجہ سے آپ تک آواز پہنچ تو رہی ہے، لیکن جی میں آپ کو سن رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکومت کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، وفاق کو، تو آپ ان سے اگر سوال کرنا چاہیں. جی بہت شکریہ عرفان. دیکھیں باجوہ صاحب حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور حکومت کا اوورال ذمہ داری ہوتی ہے امن و امان ہو، چاہے
सैलाबी सूरत हाल हो, किसी भी सूरत में अपनी आवाम के साथ खड़े होने की। जी तो अब देखें, एक तरफ तो अफसोसनाक वाकया हुआ था, एक तरफ लोगों की लाशें उठाई जा रही थी, दूसरी जानिब हमने देखा था कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बसंत की की जो मनसूखी है वो अच्छा हो गया कि मरीम नवाज साहिबा ने मनसूख कर दी, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये वाकया हुआ था तो उसी दौरान हो जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल देर आई दुरुस्त आई। लेकिन अब बाजवा साहब से जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि क्योंकि पंजाब में भी नून लीग की गवर्नमेंट है और फेडरल में भी नून लीग की गवर्नमेंट है, तो इस सारी सूरत हाल पे जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, उसमें जो लवाहिकीन है उनके साथ जो इमदाद की सूरत हाल है वो कैसे होगी, और उसके साथ साथ ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बनी है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट अब आगे किस तरह हिकमत अमली बनाएगी, क्योंकि जो सूरत हाल आज की तारीख में हमने देखी है ये तो बड़ी अफसोसनाक है। अब ये और बाजवा चंद साहब दिन से रह गया मैं रमजान सिर्फ यही पूछना, मुबारक में भी। जी, तो रमजान मुबारक में बहुत सारी तकरीबात ऐसी होंगी जो यकीनी तौर पर जिन पे सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट का आगे क्या प्लान है, किस तरह से इन तमाम चीजों को देखेगी? आसिफ बाजवा साहब। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर। सर, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है और दहशत गर्दी के जिन के ऊपर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट के तमाम सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा जो फेडरल इलाका है उसके ऊपर ये हमला किया गया है सॉफ्ट टारगेट समझते हुए, तो इसमें फौरी तौर पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे पहुंचे और जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि विद इन 72 आवर्स जो मस्जिद को तबाह किया गया है, देखें जाने तो वापस नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि हम फॉर विद इन 72 आवर्स हम इस मस्जिद में नमाज दोबारा पढ़ाना शुरू कर देंगे और फौरी तौर पे इसको कंपनसेट किया जाएगा। इसके साथ यकीनी तौर पे जो हमारे भाई वहां पे शहीद हुए हैं उनके लिए और उनके लवाकीन के लिए यकीनी तौर पे गवर्नमेंट जो है वो एक हाई लेवल जो एक मीटिंग होगी, उसके बाद उसमें फैसला किया जाएगा कि किस हद तक उनको कंपनसेट किया जाएगा। और यकीनी तौर पे हम उनकी जाने तो वापस नहीं ला सकते, माँ को बेटा तो नहीं दे सकते, भाई को भाई नहीं दे सकते, बीवी को खामद नहीं दे सकते, लेकिन उनकी कंपनसेशन के लिए जो गवर्नमेंट है उसकी वो जरूर हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बढ़ के जिस तरह इन्होंने कहा कि आने वाला जो दिन है वो रमजान मुबारक के हैं, वो डेंजरस है यकीनन इन हालात में। तो गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी विल जो है वो शो करेगी और जो इस कुआ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको फौरी तौर पे इंशाल्लाह कानून के कटारे में खड़ा किया जाएगा और हम उनको और उनके सहूलतकारों को और उनको पीछे से सपोर्ट करने वालों को सबको पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये भारत और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इन दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी और दीगर जराए से उनके साथ हैं। ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट हर सूरत, गवर्नमेंट के तमाम सिक्योरिटी इदारे हर सूरत इंशाल्लाह ये जो दहशत गर्द है, ये जो टीटीपी है या दीगर जो भी ग्रुप्स हैं, हम उनका कला कमा करेंगे। और अगर हमें किसी और दूसरे मुल्क पर भी इसके लिए सख्त तरीन इकदाम करें तो गवर्नमेंट हैज बीन डिसाइडेड कि वो ये हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे मुल्क के अंदर से आ रहे हैं या बड़े मुल्क से आ रहे हैं। अगर ये इन लोगों के अड्डे या इनके सपोर्टर अगर दूसरे मुल्क में भी होंगे तो वहां पर भी जाके इंटरनेशनल लॉ के तहत हमें हक हासिल है कि हम दूसरे मुल्क के अंदर भी जाके इन दहशत गर्दों को जो है ज़मीर डेतो साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आसिफ बाजवा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि किसी और मुल्क में भी, तो आसिफ बाजवा साहब ये इशारा आपका अफगानिस्तान की जानिब है, क्योंकि अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी ये पता चला है कि ये शख्स अफगानिस्तान जाता रहा है जिसने खुदकुश हमला किया है। जो भी मुल्क होगा, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत हमें हमारा प्रोरोगेटिव है कि हम वहां पे हमला कर सकते हैं। अगर हमारे पास सबूत हो तो हम इंशाल्लाह वहां पर भी, चाहे कोई भी मुल्क हो। और केपी के हुकूमत इसमें आपको पूरा सपोर्ट कर रही है? देखिए, ये फिर सियासत इन्वॉल्व हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि आज के इस
दिन में आज जो इतना इंदौनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। यकीनन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और ये जो रास्ते में रखने उड़ाते हैं, जो रुकावटें पैदा की जाती हैं, वो रुकावटें पैदा नहीं की जानी चाहिए। हमें अपने मुल्क को देखना है, हमें अपने मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, हमने अपनी सरहदों को देखना है, हमने सबका दिफा करना है, जिसके लिए हम सियासत नहीं करना चाहते। हम पूरे इक़दाम करेंगे और इंशाल्लाह कोई टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। हम कोई बिल्कुल किसी से कमजोर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो रेट है हम उसकी रेट कायम करेंगे, पाकिस्तान के हर हिस्से में रेट कायम करेंगे, चाहे किसी को ये बात पसंद हो या चाहे ये बात ना पसंद हो। ठीक है ज़मीर डेतो साहब, ये मुल्क के अंदर तो हम सुनते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी लब कुशाई कर चुके हैं माजी में इस हवाले से कि हार्ड स्टेट में तब्दील करना पड़ेगा। ज़ाहिर है इन दहशत गर्दों के लिए कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दहशत गर्दी कहाँ से होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसके वाज़ेह सबूत बारहा पाकिस्तान टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखा चुका है कि ये भारत करता है, इन्वेस्टमेंट होती है उसकी, और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। तो आप समझते हैं सिर्फ इन दहशत गर्दों का कला कमा करना पाकिस्तान में तो ज़रूरी है, साथ साथ आलमी फोरम्स पे हमें दुनिया को बारहा ये बावर करवाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये जो इनके पीछे है ये तो कठपुतलियां है ना, जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी दुनिया को ये मानना चाहिए और रोकना चाहिए, भारत को अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल ना हो ये भी देखना चाहिए। इरफान देखें, इस सूरत हाल में यकीनी तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी है या जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उस पर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को सिर्फ सबूत फराहम करने से थोड़ा आगे निकलकर अवामी जो फोरम्स हैं वहाँ पे ये मुतालबा करना चाहिए कि भारत को एक तो दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया जाए और उसके बाद फिर भारत के ऊपर भी उसी तरह के सैंक्शंस लगाए जाए जिस तरह इससे पहले जो कुफरिया कुव्वतें हैं वो मुस्लिम ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगाती रही हैं। अभी आप देखें कि हर दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। जहां पर आप देखें, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, या जहां जहां पर इनको जगह मिली है वहां पर इन्होंने अपने जो सफारत खाने हैं उनको दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। अब एक तो हमारे वो ममालिक हैं जिनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे वो ममालिक हैं जो कि इस तरह की दहशतगर्दी के हवाले से काम करते हैं। के हवाले से आलमी कवानीन बनाए गए थे, उसमें जो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के जो सहूलतकार थे दोनों के लिए यकसा सजाएं एक तरह से मुकर्रर की गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगते थे तो उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान को उस जमाने में ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश की थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत के हवाले से, तो भारत के हवाले से हमारे पास सैकड़ों सबूत हैं जहां पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल दुनिया को ये दिखाए हैं, यूएन समेत हर जगह पे वो चीजें दिखाई गई, लेकिन भारत के हवाले से उनका एक नरम रवैया हमें नजर आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब भारत के ऊपर भी उसी तरह से सैंक्शंस लगनी चाहिए जिस तरह दहशतगर्दों के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए, जिस तरह हम बेन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कहते हैं कि जिन पे पाबंदी लगा दी जाए, इनको आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, इसी तरह से भारत को भी एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने की अब जरूरत है। क्योंकि भारत की जानिब से अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा मुल्क महफूज नहीं है जहां पर उन्होंने साजिशें नहीं की हो। उन्होंने कनाडा जैसे एक इंटरनेशनल मुल्क पे जो है वो दहशतगर्दी की, वहां पे सिख रहनुमाओं को कत्ल कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश में इंटरफेरेंस की, बांग्लादेश में हजारों नौजवान शहीद कर दिए गए। इसी तरह से वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से जो प्रॉक्सीज हैं उसके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई मुलविस है। और मेरा ख्याल है कि जितने भी इस्लामी ममालिक में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कुफरिया कुव्वतें वो शामिल होती है, उसका फ्रंट स्टेट होता है भारत। तो भारत के हवाले से दुनिया को भी आंखें खोलनी पड़ेगी और पाकिस्तान को भी मुतालबा कर रखना चाहिए दुनिया के आगे कि भारत के ऊपर अब पाबंदियां लगनी चाहिए, भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करना चाहिए और भारत के हवाले से वो तमाम जो इंटरनेशनल कवानीन है उन पर अमल दरामद करते हुए उसके ऊपर तमाम सैंक्शंस लगनी चाहिए जो कि दहशतगर्द रियासत के ऊपर लगनी चाहिए। इसके बगैर वो मामला सीधा होगा नहीं। पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे, लेकिन जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो 95% वाक़यात ऐसे होते हैं जहां पर भारतीय प्रॉक्सीज हमें नजर आती हैं। भारतीय प्रॉक्सीज के साथ साथ उनकी फंडिंग नजर आती है, उनके असला नजर आती है, उनकी मुकम्मल एक टेक्निकल सपोर्ट नजर आती है। ठीक है, इस्लामाबाद
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ضمیر ڈیتھو صاحب ڈائریکٹر نیوز NTN نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. آصف باجوہ صاحب حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہے. اور عاطف حلیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق تھا. امام بارگاہ واقعے کے بعد ابتدائی جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق دہشت گرد KPK کا رہائشی بتایا جاتا ہے. آصف باجوہ یہ کلیم کر رہے تھے مسلم لیگ نون سے، چونکہ حکومت کے نمائندے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، اور وہ شخص بارہا افغانستان جاتا رہا ہے. لیکن بہت سارے سوالات ہیں کہ آگے رمضان المبارک کی آمد ہے اور بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تراویح کے اجتماعات ہوتے ہیں. اللہ اس ملک کو، اس قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایسے واقعات کو روک تھام کے لیے ان کی حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ابتدائی طور پر جو بڑا فیصلہ سامنے آیا، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو بسنت کا تہوار منایا جا رہا تھا اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور سوگ کا اعلان کیا گیا ہے پورے پاکستان میں اس امام بارگاہ میں دھماکے کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے. پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.